اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ قرآن ہم سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے مانگو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ قرآن مخاطب ہے یعنی اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے سوال کرو، تم ہم سے مانگو، ہم مانگوں کو پوری کریں گے۔ تو جب اللہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے اور وعدہ کر رہا ہے کہ ہم مانگوں کو پوری بھی کریں گے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر اللہ جیسی ذات سے ہماری مانگ کیا ہونی چاہیے ہے، ہم اللہ سے کیا مانگیں، کیا سوال کریں۔ وہ بہت بڑا ہے، وہ عظیم ہے، اس کی ذات عظیم ہے، تو وہ ہر چیز کا پورا بھی کرے گا اور کر سکتا ہے اور کرے گا، اس نے وعدہ کیا ہے، تو ہماری مانگ بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے ہیں۔ اس عنوان سے کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں مسلسل میں گفتگو کر رہا ہوں ماہ رمضان میں پڑھی جانے والے دعاؤں کی روشنی میں، اور ماہ رمضان میں بہت ساری دعائیں ہیں جس کو پڑھنا چاہیے، جن کو پڑھنا چاہیے اور روزے دار پڑھتے بھی ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ہر روز پڑھی جانے والی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اور جن دعاؤں میں اس سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے کیا مانگنا چاہیے ہے۔ آج 10ویں روزے میں ان چھوٹی دعاؤں میں سے جو دعا پڑھنی ہے ان کے کلمات اور اس کے جملے اور وہ دعائیں یہ ہیں، اسے میں پڑھ رہا ہوں، پر اس کی تشریح اور توضیح انشاءاللہ آپ ناظرین کے حوالے کر رہا ہوں۔ دعا کے کلمات اس طریقے سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین۔ آج بھی اللہ کی ایک صفت کو واسطہ دے کر کے یا اس صفت کا ذکر کر کے ہم نے اللہ سے 3 مانگیں رکھی ہیں۔ اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں 3 دعائیں کر رہے ہیں۔ انہیں سے پہلی دعا ہے اللہم اجعل فیہ من المتوکلین علیک۔ پروردگارا، تو مجھے اس ماہ رمضان میں اپنی ذات پر توکل کرنے والا، یعنی تیری ذات پر توکل کرنے والوں میں سے شمار فرما، تیری ذات پر بھروسہ کرنے والوں میں شمار فرما۔ توکل کا لفظ ہمارے یہاں پہچانا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، معنی مفہوم کو سمجھا بھی جاتا ہے، لیکن واقعاً جو اور اس کا واقعی مفہوم ہے شاید ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ نے کہا ہے، یعنی قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر توکل کرے گا اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن کا اعلان کہ جو اللہ پر توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، یعنی پھر اس کے بعد انسان کو دائیں بائیں کسی چیز کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، توکل اس پر ہونا چاہیے۔ توکل کا مثلا پھر واقعی مفہوم کیا ہے؟ اگر اس آیہ کریمہ کے دائرے میں دیکھا جائے تو توکل کا واقعی مفہوم یہی سامنے ہوتا ہے کہ توکل کا مطلب ہرگز ہی نہیں ہوگا کہ اگر آگ جل رہی ہو تو آدمی یہ کہے کہ ہمیں اللہ بھروسہ اور کہہ کے ہاتھ ڈال دے یا اپنا کپڑا ادھر کر دے کہ اللہ بھروسہ ہے وہ کافی ہے، میرا کپڑا نہیں جلے گا، میرا ہاتھ نہیں جلے گا۔ یہ تو توکل نہیں ہوا۔
اس لیے کہ آپ کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ آپ اپنے کو آگ سے بچا سکتے ہیں، آپ اپنے ساز و سامان کو آگ سے دور رکھ سکتے ہیں۔ تو جب رکھ سکتے ہیں اور اللہ نے یہ قوت دی ہے تو بجائے سے کہ اپنے ہاتھ کو آپ آگ میں ڈالیں، اپنے سامان کو آگ میں ڈالیں، آپ کو بچانا چاہیے، اس کو بچائیں۔ لیکن جہاں ہماری قوت جو ہے ختم ہو جائے، جہاں اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت و صلاحیت نہ رہے، تو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ اب میرے بس میں نہیں رہ گیا، اب میرے بس میں نہیں رہ گیا، بس سارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ میں اپنے کو اب وہاں سے نہیں بچا سکتا، اگر بچائے گا تو وہی بچائے گا۔ میں اپنے ساز و سامان کو وہاں سے نہیں بچا سکتا ہوں، اب اگر بچائے گا تو وہی بچائے گا۔ یہ ہے توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ میری قوت میں نہیں ہے، اب میری قوت میں نہیں ہے، اب میری طاقت میں نہیں ہے، جتنی میری صلاحیت تھی، جتنی میری قوت تھی، وہ میں نے صرف کر لی اور میری قوت سے باہر ہے، لیکن وہ قادر مطلق، مجھے اس پہ بھروسہ ہے، مجھے اسے بھروسہ ہے، میں اس پر توکل کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ بچا سکتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، میں نے جتنی قوت تم کو دی تھی تم نے اس کا استعمال کر لیا اور مجبور اپنے کو پایا، اب نہیں کر سکتے، اور میرے پر تم نے بھروسہ کر لیا تو میں بچاؤں گا۔ اس کی ایک مثال دوں، جیسے ہم اس دنیا میں ہمارا کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی سے جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، عدالت میں جانا ہوا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ قوانین بھی معلوم ہو اور ان قوانین کی روشنی میں ہم جج کے سامنے، منصف کے سامنے اپنے دلیل کو پیش کر سکتے ہوں، ہم کر سکتے ہیں اتنا، تو ہمیں اتنا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہے کہ نہیں، میرا مسئلہ جتنا ہے اس مسئلے کے اعتبار سے میں اس کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوں، تو میں تلاش کرتا ہوں کسی ایسے فرد کو جو ان باریکیوں سے واقف ہو، آگاہ ہو، تو ہم اسے وکیل بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا وکیل یہ ہے۔ وکیل کا مطلب کیا؟ بھروسہ، یعنی ہم اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم قاعدہ قانون، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے بچا جائے گا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا حق مجھے کیسے ملے گا، میں کیسے ثابت کر پاؤں گا، مجھے طریقہ نہیں معلوم ہے، میرے پاس اس علم کی قوت نہیں ہے۔ تو جس کے پاس وہ ہوتا ہے اس پر بھروسہ کر کے اپنا کام اس کے حوالے کر دینا، یہ توکل ہے۔ اور اس کو آج بھی ہم وکیل بولتے ہیں کہ وکیل ہے، میں نے اس پر بھروسہ کیا، یہ میرا بھروسہ ہے، یہی میرا بھروسہ ہے۔ اور جس دن ہمیں یقین ہو جائے کہ نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو خالی پیسہ لینا چاہتا ہے اور یہ حقوق کو ثابت نہیں کر پا رہا ہے، بھروسہ اٹھ جائے گا، دوسرے کو بنائے گا۔ توکل علی اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جہاں میری قوت نہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ قوت والا وہی ہے، تو اس کو وکیل بنا لینا۔ اللہ وکیل ہے، میرا وکیل اللہ ہے، توکلت علی اللہ، یعنی میں نے وکیل بنا لیا اللہ کو، اس پر بھروسہ کیا، اس کو وکیل بنا لیا میں نے۔ جتنا میرا کام تھا میں نے اتنا کر لیا، اتنا میری بس سے بات نہیں ہے، بس میں بات ہی نہیں، اس کے آگے بس وہی ہے کرنے والا۔ تو اللہ نے اعلان کیا کہ اگر کوئی اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اسی وقت جتنا آپ کے امکان میں ہے اتنا کرنے کے بعد یقین ہو جائے کہ اب میرے امکان سے باہر ہو گیا ہے، ہم اسی کی ذات پر توکل کرتے ہیں، تو اللہ اس کے لیے۔ یہ ہے اصل میں توکل کا معنی اور مفہوم، کہ یہ خیال رہے کہ اب جو ہے نہ یہ نقصان پہنچانے والے، نہ یہ فائدہ پہنچانے والے، نہ اس سے اصل جو ہے فائدہ پہنچانے والا اور نقصان سے بچانے والا جو ہے اللہ ہی کی ذات ہے۔ میں اپنے کو نہیں بچا سکتا تھا نقصان سے، میں اپنے کو فائدے کے حصول کی طرف نہیں بڑھا سکتا، میری قوت میں نہیں تھا، جتنا تھا میں نے اتنا کر لیا، اب قوت میں نہیں ہے، تو اب دنیا کی کوئی چیز بھی فائدہ اور نقصان پہنچانا، وہ اللہ کی ذات جو ہے۔ جہاں انسان اپنے کو اکیلا سمجھ رہا ہو، جہاں انسان اپنے کو اکیلا سمجھ رہا ہو، یعنی اکیلے کا مطلب یہی ہے کہ پھر دوسری مثال یوں کہا جائے کہ میں بیمار ہوں، تو آپ خالی میں نے اللہ پہ توکل کر لیا ہے، وہی اچھا کرے گا۔ جو نہیں،
آپ کو اللہ نے عقل دیا، شعور دیا ہے، اور آپ کو پہنچ کی قوت دی ہے کہ ایک شخص کے پاس علم ہے اور وہ جانتا ہے کہ فلاں چیز کے استعمال کرنے سے اور یہ کرنے سے یہ بیماری دور ہو سکتی ہے، تو اتنا ہمیں کرنا ہوگا۔ لیکن جتنے بھی یہ کام کرنے والے تھے سبھی نے جواب دے دیا کہ نہیں بھئی یہ لا علاج ہے، یہ لا علاج ہے، اس کا ہم علاج نہیں کر سکتے اور کہیں اس کا علاج نہیں ہے۔ بسا اوقات آدمی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ بس اللہ ہی سے دعا کیجئے، خالی یہ بھی کہہ دیتے ہیں 1 ہفتے 2 ہفتے مہینے 2 مہینے کی زندگی، اس کے آگے کوئی زندگی نہیں رہ گئی ہے۔ اب آپ کے گھر والوں سے کہہ دیا کہ بس کہ نہیں، وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان توکل اللہ کرے، کہ ہم نے بھروسہ کر لیا کہ اگر میری حیات ہے، میری زندگی ہے، تو جس نے حیات اور زندگی دی ہے میں نے تو بھروسہ کر لیا ہے، وہ چاہے گا تو بچا دے گا، نہیں چاہے گا تو ٹھیک۔ تو اگر اللہ پر اس طریقے سے بھروسہ کرے اور اپنے کام کو اس کے حوالے کر دے، جیسے دنیاوی مسائل میں اپنے کام کو دوسرے کے حوالے کر کے مطمئن ہوتا ہے، ویسے ہی جب سارے سہارے جواب دے دیں تو آخری سہارے کا نام اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات اس کام کو پورا کر سکتی۔ 10ویں روزے میں یہ پہلی دعا کہ اللہ جو ہمیں توکل کرنے والا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا جو ہے بنا کے رکھے، بنائے۔ یہ ایک دوسری دعا اس 10ویں روزے میں اللہ کی بارگاہ سے ہم نے کی، وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، اے معبود تو اس ماہ رمضان میں مجھے کامیاب لوگوں میں قرار دے، ان کامیاب لوگوں میں جو تیرے نزدیک کامیاب ہیں، تیری بارگاہ میں کامیاب ہیں۔ کامیابی کے معیار بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ انسان اسی دنیا میں جیسا کہ اگر بہت سارے لوگ میرا نام جاننے والے ہو جائیں تو اس کا مطلب کہ میں کامیاب ہوں، میرے پاس 2-4 گاڑیاں ہوں، بڑے مکان ہو، بڑا سا مکان ہو تو میں سمجھوں کہ میں کامیاب ہوں، ڈھیر ساری دولت ہو تو میں سمجھوں گا کہ کامیاب ہوں، بہت سارے میرے تصنیفات ہوں تو میں سمجھوں کہ میں کامیاب ہوں، بہت سارے علوم کو میں نے حاصل کر لیا ہے، بڑا عالم ہوں تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوں۔ یہ کامیابی کے معیار ہو سکتے ہیں انسان کے الگ الگ، اور اپنا ایک معیار ہو سکتا ہے۔ مگر ہماری دعا یہ ہے اللہ کی بارگاہ سے آج مانگ یہ ہے کہ نہیں، میری نگاہ میں، میرے محلے والوں کی نگاہ میں، چھوٹے بڑوں کی نگاہ میں کامیابی کا معیار کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ میری تو دعا یہ ہے کہ پروردگارا مجھے ان کامیاب لوگوں میں قرار دینا جو تیرے نزدیک کامیاب ہیں، جو تیری نگاہ میں کامیاب لوگ ہیں، جسے تو فائز اور کامیاب کہے، میں ان لوگوں کے شمار میں آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا کرنا اللہ کی بارگاہ سے، اور دوسری مانگ قرار دینا 10ویں روزے میں کہ پروردگار تو مجھے ان کامیاب لوگوں میں قرار دے، ان کی صف میں کھڑا کر جو تیرے نزدیک کامیاب ہیں۔ دنیا نے الگ الگ معیار بنا رکھے ہیں کامیابی کے، میں وزیر بن گیا، میں کسی بہت بڑے عہدے پہ آ گیا، میں نے بہت ساری تعلیم حاصل کر لی، میں ملک سے باہر چلا گیا، نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سمے بڑا اس کو نے بڑی کامیابی حاصل کی، صاحب یہ کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا، بڑی کامیابی حاصل کی، مگر یہ کامیابی اللہ کی نگاہ میں بھی کامیابی ہو ضروری تو نہیں ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہے اللہ، بلکہ ہو سکتا ہے قطعاً ہو ہی نہ وہ کامیابی کہ ہمیں دولت مل گئی، ہم وزیر ہو گئے، ہم بڑے آفیسر ہو گئے، یہ اللہ کے نزدیک میں کیا کامیابی، اللہ کے نزدیک کوئی کامیابی یہ نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے نزدیک کامیابی اور کامیاب ہونے کا ہے، ہماری دعا یہی ایک پروردگار عالم جو ہے انہی لوگوں کے صف میں مجھے بھی رکھے جن لوگوں کو اللہ کامیاب سمجھتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ انبیاء کامیاب ہیں، ائمہ کامیاب ہیں، اوصیاء الہی کامیاب ہیں، اولیاء الہی کامیاب لوگوں میں سے ہیں، ان لوگوں کی صف میں قرار دینا۔ کبھی سوچے کہ واہ صاحب یہ بھی کوئی دعا ہے، اپنی تشریح کرنے کی کہ وہ نبیوں کے صف میں جا کے کھڑا ہو جائے، وہ ائمہ کے صف میں جا کر کے کھڑا ہو جائے، وہ اولیاء کے صف میں جا کر کے کھڑا ہو جائے۔ ارے خود معصومین علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے اعمال کو بجا لائے گا تو وہ اسی درجے میں ہوگا جس درجے میں ہم ہوں گے، وہ وہاں ہوگا جہاں ہم ہوں گے،
یعنی اس کو بتانا چاہتا، اس کو اہمیت دینا چاہتا ہے۔ یہ درجے میں ہونا، صف میں ہونا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم اس صف میں ہو گئے تو ہم بھی نبی ہو گئے، ہم اس صف میں آ گئے تو ہم بھی ولی ہو گئے، ہم اس صف میں آ گئے تو ہم بھی امام ہو گئے۔ امامت اور امام ہونا اور نبی ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس صف میں آنا نہیں، کامیاب ہونے کی دلیل۔ پروردگارا تو مجھے انہی لوگوں میں قرار دینا جن لوگوں کو تو نے کامیاب کہا ہے، اور جو لوگ تیری نگاہ میں جو ہے کامیاب ہیں۔ پھر میں ایک مرتبہ یہ ضرور بات کہوں گا کہ یہ سوچیں کہ اگر ہم اتنی بڑی دعا کر رہے ہیں اور اتنی بڑی مانگ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس عظیم ذات نے مانگ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ تم مانگو، اور وہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہاری مانگ ہم پوری کریں گے، تمہاری دعا کو قبول کریں گے، لیکن اپنے اندر بھی وہ نیت اور وہ جذبہ ہونا چاہیے ہے کہ اگر مجھے اتنی بڑی جگہ پہ پہنچنا ہے تو جو جتنی بڑی جگہ پہ ہوتا ہے اس سے اتنی ہی بڑی امیدیں بھی رکھی جاتی ہیں۔ ایک فقیر کسی فقیر کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتا کہ دو، وہ تو خود ہی مانگ رہا ہے، تو اس سے کیا جو ہے جا کرے۔ کبھی راستے میں کسی فقیر، چار فقیر ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوں اور وہ چاروں ایک دوسرے کو جانتے نہ ہوں، مگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمری طریقے سے، اور وہ بھی کسی آنے جانے والے سے مانگ لیتا ہے، کیا وہ فقیر سے سوال کرے گا؟ سوال کرنے والا بہرحال دیکھتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ بلند ہے، مجھ سے ایک الگ ہے، لہذا اسے سوال کر رہا ہے۔ تو جو جتنا بلند ہوگا اس بلندی کے اعتبار سے جو نسبتاً کم ہوگا، وہ کم والا اس سے اسی طرح کی امید کرتا ہے کہ اس کا کردار ویسا ہونا چاہیے، چاہے وہ اس سوال نہ کرے، مانگے نہ، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی معاشرے میں لوگ جس میں ایک عالم زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک عالم سے لوگ امید دوسری کرتے ہیں کہ ان کے چلنے کا انداز، ان کے بولنے کا انداز، ان کے رہنے کا انداز ہم سے الگ ہونا چاہیے، اس لیے کہ رتبے میں، اہمیت میں ہم سے زیادہ ہیں۔ ایسے ہی عمر کے اعتبار سے اگر ایک بوڑھا انسان اپنی بزرگی کو باقی نہ رکھے تو اس کا احترام باقی نہیں رہ جاتا، اس میں بچپنا نہیں ہونا چاہیے، اس میں زبان پر کنٹرول، اس پہ اپنے اعمال پہ کنٹرول ہونا چاہیے ہے، ورنہ بچے بھی اسے ٹوک دیں گے اور پھر اس کی اہمیت اور بزرگی باقی نہیں رہ جائے گی، اس کا احترام باقی نہیں رہ جائے گا۔ اگر عمر کے اعتبار سے بھی بڑا ہو جاتا ہے آدمی تو لوگ اس کے تقاضے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ تقاضا ہے یا نہیں ہے، اس میں چیزیں پوری ہو رہی کہ نہیں۔ اگر عہدے اور رتبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بڑا ہو جائے تو اس سے امید کر۔ اب ہم دعا کر رہے ہیں پروردگارا توکل کرنے والوں میں ہمیں شمار کر، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شمار کر، ہمارا شمار ان کامیاب لوگوں میں جن کو تو نے کامیاب کہا ہے۔ تو یقیناً ان صفحے سے باہر والے لوگ ہیں تو ان کامیاب لوگوں سے بھی امید رکھتے ہیں کہ ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ان کے اعمال کیسے ہونے چاہیے ہیں، تو اس کے لیے آمادہ بھی کرنا چاہیے، اس طریقے سے کردار پیش ہونا شروع ہو جانا چاہیے تاکہ اللہ اس عمل کو کے اعتبار سے اس کو ان لوگوں میں شمار کر سکے۔ تیسری دعا آج کے دن اللہ کی بارگاہ سے، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، پروردگارا میرا شمار ان لوگوں میں کر جو تیری ذات سے قریب تر ہیں، جو مقرب بندے ہیں، تیری ذات سے مقرب، قریب ترین ہیں، مقربین الیک، جو تیری ذات سے قریب ترین لوگ ہیں ان لوگوں میں۔ کامیاب اور مقرب اگرچہ بہت ہی فرق اس میں نہیں ہے، اگر کامیاب ہے تو مقرب بھی ہوگا، لیکن اس تقرب میں کوئی ضروری نہیں کہ جنہیں کامیاب کہا گیا اس کا بھی قربت اللہ کی ذات سے اتنی ہی ہو جو واقعاً مقرب لوگ ہیں، جو واقعی طور پر جو ہے اللہ سے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ مقربین الہی ان کے اعمال، ان کے صفات
ان کے کردار کو دیکھ کر کے صفات الہی کی یاد آتی ہے، یعنی وہ مظہر صفات پروردگار بن جاتے ہیں۔ اللہ کی صفت مثلا فرض کیجئے کہ غفور ہونا ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، تو اس میں مقرب ترین بندہ الہی وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے حق میں کسی نے کوئی بدسلوکی کی تو وہ اتنا معاف کرنے والا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اس جذبے کو دیکھ کر کے اتنا بڑا ہوتے ہوئے بھی جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس سے بدلہ لے سکتا ہے، بغیر رکاوٹ کے بدلہ لے سکتا ہے، بدترین بدلہ لے سکتا ہے، فوراً بدلہ لے سکتا ہے، مگر اس نے معاف کر دیا، اس نے معاف کر دیا۔ نہیں، اس معاف کر دینے سے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان اتنا بڑا اور اتنا قادر ہو معاف کر سکتا ہے، اس سے اللہ کی ذات بھی یاد آنے کہ وہ اللہ بھی واقعاً اس کے حضور ہم ایک مرتبہ استغفار توبہ کریں تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ مقرب، میں ایک چیز اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ جو کامیاب مقرب ہوتے ہیں، جو بلندی پہ پہنچے ہوئے، تو اس کے اعمال و کردار خود اس کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو بتا دیتے ہیں، پتہ دے دیتے ہیں کہ یہ واقعاً پہنچے ہوئے ہیں، بلندی اور کامیابی کے درجے پر فائز ہیں۔ اس کے لیے میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ جیسے یعنی سمجھنے کے لیے کہ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اگر کسی کو ہم جانتے ہیں، اور بلکہ نام کے ساتھ صفت کے ساتھ تذکرہ کر دوں، ہم نے دیکھا کہ یہ عالم دین ہیں، تو ایک عالم دین سے ایک انسان امید کرتا ہے کہ اس کے بولنے، چلنے اور کہنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کام شریعت اور مذہب یا عقل کے اعتبار سے برا نہ ہو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اس علم کے اعتبار سے، اس کے اس درجے کے اعتبار سے وہ کام نہیں ہونا چاہیے، مناسب نہیں اس کے لیے یہ کام کرنا، گناہ تو نہیں مگر اس کے لیے مناسب نہیں ہے وہ کام کرے، ویسے کرے۔ مثلا ایک عام انسان بالکل جاہل کہیں لوگوں کے درمیان میں ہو تو کسی بات پہ ہنسی آئے تو اس طرح کا قہقہا لگائے کہ جو اچھا انداز نہ ہو، کسی کو مخاطب کرے بولنے کا وہ انداز اچھا نہ ہو، تو اس کے لیے آدمی معاف کر دیں گے، اس کو آدمی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ایک انسان کا عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، اگر وہ بھی وہی رویہ اختیار کرتا ہے تو آدمی معاف نہیں کرے گا جلدی سے، بھائی اس کے مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایسے بول رہے تھے اور ایسے چل رہے تھے اور ایسے ہنس رہے تھے۔ گناہ نہیں ہے لیکن گناہ بن جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اس نے اپنی حیثیت کا خیال نہیں کیا۔ حیثیت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان تین دعاؤں میں ہم نے اللہ کی جس صفت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، بے احسان کا یا غائط الطالبین، تیرے احسان کا واسطہ، اے اللہ تیرے احسان کا واسطہ۔ تو محسن ہے وہ احسان تو کرتے ہی رہتا ہے، میں تیرے احسان کی بھیک مانگتا ہوں پروردگارہ، اور تو ہر طلب کرنے والے کی منتہا ہے، انتہا حد ہے، تو ہی ہر طلب کرنے والے کہ تیرے بعد کوئی ذات نہیں جہاں اور جایا جائے، تو ہی ہر طلب کرنے والے کی آخری حد ہے۔ ہم تیرے احسان کا واسطہ دے کر کے دعا کرتے ہیں پروردگارہ کہ تیرا احسان ہر ایک کے ساتھ میں ہے، تو اسی احسان کا واسطہ کہ تو مجھے توکل کرنے والوں میں، اپنی ذات پر توکل یعنی تیری ذات پر توکل کرنے والوں میں شمار فرما، اور مجھے مقرب لوگوں میں اور کامیاب ترین لوگوں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک
بإحسانك يا غاية الطالبين. O Allah, in this month, make me among those who rely on you and those who are successful before you, and make me among those near to you by your favors, O goal of the seekers. اے معبود، اس ماہ میں مجھے ان لوگوں میں رکھ جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور مجھے ان میں قرار دے جو تیرے حضور کامیاب ہیں، اور اپنے احسان و کرم سے مجھے اپنے نزدیکی لوگوں میں قرار دے، اے طلبگاروں کے مقصود۔ ون ٹی وی، انسانیت کے پیغام کی صحیح پہچان۔